سکندر اور بادشاہ اس کی پلاننگ کا حصہ تھے۔ سکندر اور بادشاہ کو اس نے استعمال کیا ہے اور وہ بادشاہ کو جانتا تھا۔ اس نے اپنے پورے پلان میں اسے مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ خان بابا کا قتل بھی اسی وجہ سے کیا۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، فاروق نے ایک دوسری لسٹ جیب سے نکالی۔ یہاں باقاعدہ نشان لگے ہوئے تھے جہاں خان بابا کا نام گلابی رنگ سے مٹا ہوا تھا۔ یہ کہاں سے ملی؟ سکندر کی جیب سے۔ اب تک یہی سراغ اہم ملا ہے، اسی وجہ سے ہمیں اس کی پلاننگ کا کچھ اندازہ ہوا ہے۔ میرا خیال ہے سکندر اس کا دوست تھا جس سے کام نکالنے کے بعد اس نے اسے اور بادشاہ کو قتل کر دیا۔ یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ صفدر کو ان دو آدمیوں نے دھمکا کر 1 کروڑ مانگے تھے۔ ایک نام گلابی نشان سے مٹا ہوا ہے، یہ خان بابا کا نام ہو سکتا ہے۔ روبینہ آنٹی کے مطابق خان بابا کی پسند پر بادشاہ کی نظر تھی، یعنی بادشاہ بھی پیسے کے ذریعے نور جہاں کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح ہم سب کا پورا شک بادشاہ پر رہا اور اس نے اپنا کام کر دکھایا۔ بادشاہ اور سکندر کو مار کر اس نے خود تک پہنچنے کے سب نشان ختم کر دیے ہیں۔ ایک نشان ہے، اسد مسکرا دیا۔ کون سا؟ وہ کیسے جانتا تھا کہ بادشاہ کو 21، 22، 23 اور 24 اکتوبر کو پولیس نے گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا تھا؟ دوسری بات، ہم پوری پلاننگ سے مسعود اکبر کے ساتھ گئے تھے مگر وہ ہر بات جانتا تھا۔ فاروق نے سر کھجایا۔ مطلب کوئی ہمارا قریبی ساتھی ہے؟ بالکل، اور وہ ہر بات جانتا ہے، ہر سیکنڈ کا پتہ ہے اسے۔ کون ہو سکتا ہے؟ ڈھونڈ لوں گا جلد۔ فی الحال میاں ابراہیم کو اعتماد میں لے کر اسے تفصیل بتا دو، میں تب تک ڈھونڈتا ہوں اسے۔ اسد کھڑا ہوا۔ فاروق سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ میاں ابراہیم کی کوٹھی کے آس پاس سادہ لباس میں 3 پولیس والے ڈیوٹی دے رہے تھے۔ ٹیرس پر کھڑے ہو کر انہیں دیکھتے ہوئے اس نے اعتماد سے سر ہلایا۔ میاں ابراہیم کا زیادہ وقت امریکہ میں گزرتا تھا کیونکہ اس کا تقریباً سارا کاروبار وہیں پہ تھا۔ اپنے ملک میں بدلتے حالات کو دیکھ کر وہ اب کاروبار اپنے ملک میں بھی پھیلا رہا تھا۔ دولت اس کی نسلوں میں سفر کرتی آئی تھی۔ وہ پیدائشی امیر زادے تھے۔ کافی کا کپ منہ سے لگائے وہ کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ بڑھتی عمر بالوں میں سفیدی لے آئی تھی۔ اسی وقت اس کے موبائل کی بیل بجی۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ دوسری جانب کوئی بھرائے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا، میاں ابراہیم ای میل چیک کرو۔ اس کے ساتھ ہی کال بند ہو گئی۔ اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ای میل اوپن کی۔ یہاں ایک ویڈیو موجود تھی۔ اس نے ڈاؤن لوڈ کر کے ویڈیو پلے کی۔ اسپیکنگ کیٹ اپنا مطالبہ لیے حاضر تھی۔ کل صبح 11 بجے 5 کروڑ کی رقم ایک بیگ میں ڈال کر ریلوے اسٹیشن کی پٹڑی کے ساتھ بنی چھوٹی سڑک پر آ جانا، ورنہ کل کا سورج ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکو گے۔ یاد رکھو، یہ پولیس والا جس نے تمہیں تحفظ کا یقین دلوایا ہے، یہ اپنے باپ کو نہیں بچا سکا، تمہیں کیا بچائے گا؟ ابراہیم خود سے پہلے تمام لوگوں کا حال دیکھ چکا تھا۔ میڈیا پر قاتل کی خبریں دینے پر پابندی تھی، مگر سوشل میڈیا اور کاروباری حلقوں میں اس کا خوف پھیلا ہوا تھا۔ اس نے خشک ہونٹوں کو زبان سے تر کیا اور رومال نکال کر پسینہ صاف کیا۔ 5 کروڑ بہت بڑی رقم تھی، مگر اس کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے نامعلوم شخص کا مطالبہ ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی لمحے گیٹ پر اسد کی آمد ہوئی۔ کچھ دیر بعد دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ انکل، اس نے آپ سے رابطہ کیا؟ اسد نے پوچھا۔ نہیں۔ یک لفظی زبان سن کر اس نے میاں ابراہیم کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ اس کی لسٹ میں اب آپ کا نمبر ہے۔ میرا خیال ہے آپ اس کے لیے بڑی مچھلی ہیں، اس لیے وہ دیر کر رہا ہے۔ ابراہیم خاموش رہا۔ جب بھی آپ سے رابطہ کرے مجھے اطلاع دیجیے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسد بغور ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کتنے پیسے مانگے ہیں اس نے؟ اسد نے سیدھا حملہ کیا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں تو انکل، ہمارے پاس لاسٹ چانس ہے اسے پکڑنے کا۔ وہ پیسے اکٹھے کر چکا ہے، اپنے ٹارگٹ کے نزدیک ہے وہ۔ چلے جاؤ اسد، مجھے اپنی جان پیاری ہے۔ سب کو ہوتی ہے۔ آپ اپنے بعد کی لسٹ دیکھیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں۔ وہ پکڑا گیا تو سب کو سبق ملے گا، ورنہ کل کو کوئی اور اٹھے گا اور ایک لسٹ بنا کر قتل کرنا شروع کر دے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکے گا۔ اپنے باپ کو تو بچا نہیں سکے تم، پتہ بھی تھا وہ انہیں مارنے والا ہے۔
اسد کو جھٹکا لگا، اس کے دماغ میں آگ بھر گئی، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، وہ اتنا کہہ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے غلط فہمی۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لسٹ مختصر ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی تک اسے صرف ایک شخص کو مارنے کا افسوس ہوا تھا، سکندر۔ سکندر اس کا ساتھی تھا، پیسے کے لالچ میں اس کے ساتھ مل گیا تھا۔ بادشاہ کو مجرم ثابت کرنے کے لیے دونوں نے مل کر پلاننگ کی، لیکن آخری لمحوں میں اسے احساس ہوا کہ وہ جب تک اکیلا تھا تب تک محفوظ تھا۔ اسد کسی بھی لمحے بادشاہ کے ساتھ سکندر تک پہنچ سکتا تھا۔ مرتے وقت اسد کی آنکھوں میں جو حیرت تھی وہ اب تک نہ بھلا پایا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر لسٹ کی طرف توجہ دی۔ پہلی لسٹ کہیں گم ہو چکی تھی، یہ اب نئی لسٹ تھی جس میں 11ویں نمبر پر موجود خان بابا کے نام پر بھی کراس لگ چکا تھا۔ میاں ابراہیم کے نام پر نیلا نشان تھا۔ خطرہ بڑھ رہا تھا۔ اس نے ابراہیم پر اختتام کرنے کا فیصلہ کیا۔ 5 کروڑ اور ٹارگٹ پورا۔ میاں ابراہیم کی سیاہ رنگ کی کار ریلوے اسٹیشن کی طرف سفر کر رہی تھی۔ نامعلوم شخص کی ہدایت کے مطابق اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، وہ خود ہی ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ 5 کروڑ جو اس نے کل ہی بینک سے حاصل کیے تھے ایک بیگ میں فرنٹ سیٹ پر پڑے تھے۔ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ چھوٹی سی سڑک ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ نارمل رفتار سے اس پر سفر کرنے لگا۔ تقریباً 20 کلومیٹر آگے آنے کے بعد اس کے فون کی بیل بجی۔ اس نے دیکھا اسد کی کال آ رہی تھی۔ یہ الو کا پٹھا مجھے مروائے گا، اس نے جھنجھلا کر سوچا اور کال کاٹ دی۔ 5 منٹ کے بعد دوبارہ کال آئی، اس بار انجان نمبر تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر کال اٹینڈ کی۔ میاں ابراہیم، اگلے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر گاڑی روک دینا، باقی بات وہیں ہوگی۔ وہ آواز پہچان گیا تھا۔ اس نے کال کاٹ کر گاڑی آگے بڑھا لی۔ وقار حسن قاتل ہے، اسد نے دھماکہ کیا۔ فاروق حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے سر؟ وہ تو اسپیشل یونٹ میں ہے۔ یہ وہی ہے، میں نے تمہیں کہا تھا نا، یہ میرا قریبی ساتھی ہے۔ صادق آباد پولیس اسٹیشن میں یہی تھا جس نے بادشاہ پر شک کر کے اس پر تشدد کروایا تھا۔ اسلحے کا استعمال، ٹائم بم، یہ صرف وہی حاصل کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ مگر اس پولیس اسٹیشن میں اور بھی تو لوگ ہوں گے۔ ہاں، یہ رہا اس کا ریکارڈ۔ اسد نے اس کے سامنے صادق آباد پولیس اسٹیشن کا ریکارڈ رکھا۔ اس وقت یہ میرا ماتحت تھا، بعد میں اسپیشل یونٹ میں منتخب ہو گیا، اور اب یہ قاتل والا کیس وہ اور محسن دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہماری ہر بات جانتا تھا، اس لیے اسے آسانی رہی۔ کل میری ملاقات ہوئی ہے محسن سے، قاتل خود کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، اسے گرفتار کیسے کریں گے؟ رنگے ہاتھوں۔ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے میاں ابراہیم پیسے لے کر گھر سے اکیلا نکل چکا ہے۔ اس نے میری کال بھی اٹینڈ نہیں کی۔ چلو ریلوے اسٹیشن، جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی وہیں اختتام ہوگا۔ اسد کھڑا ہوا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر چل دیا۔ ریلوے اسٹیشن پر رش تھا، ٹرین آنے والی تھی۔ میاں ابراہیم نے گاڑی روکی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کے موبائل کی دوبارہ بیل بجی۔ 3 منٹ کے بعد ایک شخص تمہارے پاس آئے گا، اس کو بیگ پکڑا دینا، وہی مخصوص لہجہ۔ میاں ابراہیم نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین آ گئی، ایک شور مچ گیا۔ 3 منٹ اور کچھ سیکنڈ کے بعد ایک کلی اس کے پاس آیا۔ لائیے صاحب۔ ابراہیم نے اسے ایک نظر دیکھا اور بیگ پکڑا دیا۔ اسد راستے میں تھا جب اس کے نمبر پر کال آ گئی۔ سر، میاں ابراہیم سے بیگ لے لیا ہے ایک کلی نے۔ ساتھ ہی کال کرنے والے نے کلی کا حلیہ تفصیل سے بتایا۔ یہ وقار نہیں، انتظار کرو، وہ جلد آئے گا۔ اسد نے ہدایت کی اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ جیسے ہی وہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچا ٹرین چل پڑی۔ سادہ لباس میں پولیس اہلکار نے اسے اشارہ کیا۔ کلی ٹرین کے دروازے سے کسی کو پیسوں والا بیگ پکڑا رہا تھا۔ نامعلوم شخص اندر تھا، اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسد بھاگتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔
ٹرین رفتار پکڑ رہی تھی۔ اس نے ہدایت کی، گاڑی ٹرین کے ساتھ دوڑاؤ، میں اندر داخل ہوتا ہوں۔ فاروق اگلے اسٹیشن پر پہنچو۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ وہ بھاگتا ہوا ٹرین میں داخل ہوا۔ وقار دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے دیوانگی سے ارد گرد دیکھا۔ وہ لوگوں کو دھکیلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا جب فاروق کی کال آئی، سر وہ ٹرین کی چھت پر ہے، ہم اسے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ نہیں، اسے زندہ گرفتار کرنا ہے۔ وہ چیخا اور مسافروں کو دھکیلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر لٹک کر وہ چھت پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ذرا سی غلطی اسے موت کے منہ میں پہنچا سکتی تھی۔ اس نے کوشش کی اور گھسٹ کر اوپر چڑھ گیا۔ اوپر وقار موجود تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل دکھائی دیا۔ وہ اسد کو ٹرین میں سوار ہوتا دیکھ چکا تھا۔ آخر تم مجھ تک پہنچ ہی گئے۔ اس نے پسٹل کا رخ اس کی طرف کیا۔ کیوں کیا یہ سب وقار؟ اس نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر اپنا توازن قائم کیے ہوئے تھا جبکہ اسد چھت پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے سوچا مرتے مرتے کچھ نیا کر جاؤں۔ یہ سارے پیسے میں بچوں کے علاج کے لیے دینے والا ہوں۔ اس کی ہنسی میں دیوانگی محسوس ہو رہی تھی۔ تو اتنے انسانوں کو مار کر یہ خونی کھیل کھیل کر نیکی کمانا چاہتے تھے؟ بس مرتے تو سب ہیں، میں کچھ انوکھا کرنا چاہتا تھا۔ کینسر مجھے نگلنے والا تھا۔ زندگی کے یہ آخری چند ماہ میں نے اپنی مرضی سے جیے۔ لوگ مجھے یاد رکھیں گے۔ اس نے انگلی کا دباؤ بڑھایا۔ گولی کسی بھی لمحے اسد کے جسم میں انگارے بھر سکتی تھی۔ اسد نے ہمت جمع کی۔ ہارون احمد کے جسم کے ٹکڑے اس کی نظروں کے سامنے آ گئے۔ اس نے آخری کوشش کی، جوا کھیلا۔ بجلی کسی تیزی سے ہاتھ میں موجود ریوالور سیدھا کیا اور گولی چلا دی۔ وقار کے جسم کو جھٹکا لگا، وہ لڑکھڑایا۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اسد اٹھ کر اس کی طرف بھاگا۔ اچانک وقار جھکا۔ اس نے اسد کو دھکا دیا۔ اسد ٹرین سے نیچے جا پڑا۔ اسے گرانے کے بعد وقار نے کمر سے لٹکائے ہوئے بیگ کی زپ کھول دی اور گھسٹ کر آگے بڑھا۔ خون اس کے کپڑوں کو بھگو چکا تھا۔ اس کی ہمت تھی جو اس نے اتنا کام کیا۔ وہ گھسٹتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ٹرین اسی رفتار سے بھاگ رہی تھی اور پھر وقار نے آخری سرے پر پہنچ کر ٹرین کے سامنے چھلانگ لگا دی۔ نوٹ ہوا میں اڑ رہے تھے اور ٹرین وقار کے جسم کے ٹکڑے کر رہی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی۔ شہلا نے فون اٹھایا۔ ہیلو، السلام علیکم، میں نیو سٹی لیبارٹری سے نازیہ بات کر رہی ہوں۔ 2 ماہ پہلے یہاں سے وقار صاحب نے رپورٹس کروائی تھیں۔ ہم معذرت چاہتے ہیں، ان رپورٹس کا رزلٹ ایک اور وقار حسن کے ساتھ تبدیل ہو گیا تھا۔ اتفاق سے ہم نام اور ہم عمر ہونے کی وجہ سے یہ الجھن پیدا ہو گئی۔ آج وہ دوبارہ رپورٹس لینے آئے ہیں تو ہمیں معلوم ہوا۔ ہم اس غلطی پر شرمندہ ہیں اور وقار صاحب کی رپورٹس ہم نے آپ کے ایڈریس پر بھیج دی ہیں، وہ کلیئر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کال بند ہو گئی۔ شہلا حیرت سے موبائل دیکھ رہی تھی۔